نبیوں کو بھی، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ سنو، موسیٰ علیہ السلام آگ جلانے چلے، ادھر بیوی حمل سے سفر میں تنہا، رات کا وقت، بیوی کو درد ہو رہا، اس کو بچہ ہونے کو تیار۔ ان کا ہمیشہ کا تجربہ ہے کہ ہم چکماق سے آگ جلاتے ہیں، جب آگ کی ضرورت پڑتی ہے پتھر کو رگڑتے ہیں، پتھر پر چکماق سے آگ جلتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جس دن اپنا تعارف کرانا چاہا اس دن آگ جل کر ہی نہ دی، حالانکہ ہمیشہ چکماق سے ہی آگ جلاتے تھے۔ کوشش کرتے رہے اور جب آدمی اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے تو سر اٹھا کے اوپر ہی دیکھتا ہے۔ ہر ایک آدمی کا مزاج ہے، جب اس کا کام نہیں بنتا نا آدھے کا آسمان تکے گا بیٹھ کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اوپر اٹھائی، سامنے آگ نظر آئی، واہ واہ ہو گیا کام، اگر چکماق سے نہیں جلتی تو جلی جلائی آگ مل گئی۔ اب چلے آگ کی طرف، تو آگ کی طرف چلے تو آگ پیچھے ہٹے، بھئی عجیب آگ ہے، ہم آگے بڑھیں تو یہ پیچھے ہٹتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے تو آگ قریب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں تو آگ پیچھے ہٹے۔ بھئی عجیب آگ ہے، ہاتھ میں گھاس جلانے کے لیے چاہ رہے کہ تھوڑی سی گھاس یہاں سے جلا کے وہاں لے جاؤں بیوی کے پاس، تو وہ آگ نہ قریب آگے دے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہ آگ جو ہمیشہ چکماق سے جلایا کرتے تھے، آج اللہ کو اپنا تعارف کرانا ہے اور ان کا نبی بنا کر بھیجنا ہے۔ آگ نہیں جل کے دی، موسیٰ علیہ السلام کوشش میں لگے رہے کہ آگ جل جائے، آگ نہیں جلی۔ ابھی کوشش میں تھے کہ اسی جلتی ہوئی آگ سے آگ مل جائے، اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، اننی انا اللہ لا الہ۔ جمع ہو رہا ہے تجارت کی بنیاد پر، سارا ملک جمع ہو رہا ہے ہتھیاروں کی بنیاد پر، سارا ملک جمع ہو رہا ہے زراعت کی بنیاد پر۔ یہ سارے کے سارے ناکامی دیکھنے والے ہیں آگے، جو حکم پر جمع ہوں گے، ایمان کے حلقوں پر جمع ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے دکھلاویں گے۔ اللہ نے پہلے کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے میرے دوستو، جب باطل نقشے ٹوٹے اور ایمان والوں کو پھر بھی ہوش نہ آئے تو اللہ رب العزت پھر مار کر ان پر بھی قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو باطل نقشوں کو ایمان والوں کے لیے توڑتے ہیں کہ دیکھ لو، تم یہ دیکھ لو، عبرت لے لو، اگر نہیں سمجھو گے اس سے تو پھر ہم تمہارے نقشے بھی اس طرح توڑیں گے جس طرح غیروں کے نقشے توڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں، اس نے ایمان والے سمجھتے ہیں، بے ایمان نہیں سمجھتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھ میں آتی پھر مار کر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں، مار کے پھر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں کاروبار میں، اجی میری تجارت نہیں چل رہی، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ارے اللہ نے تجھے سب سے بڑا وظیفہ اپنا فریضہ دیا ہوا تھا، تو نے تو نماز کے ذریعے لینا سیکھا ہی نہیں، تجھے کہاں سے تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وظیفہ پوچھتے پھریں، اجی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، بھائی نماز پڑھا کرو، ہاں میاں نماز بھی پڑھیں گے، دعا کرو اللہ توفیق عطا فرماوے، ہاں نماز کے لیے دعا کرو اللہ توفیق عطا فرماوے، لیکن مجھے تو کوئی تعویذ دے دو، مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ جس کا کوئی یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا، اسباب پر ہوتا ہے، وہ عمل اسے کامیابی نہیں لیا کرتا۔ وہ اعمال چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر وظائف کی طرف جائے گا، فرائض کو چھوڑے گا وہ وظائف کی طرف جائے گا، اور جو نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں، جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ اللہ کے وعدوں سے فائدے کیسے اٹھا سکے گا؟ کیونکہ اللہ کے وعدے اسلام کے ساتھ، اس کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ،
جب اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. بھائی دنیا میں مختلف قسم کے شیئر ہوتے ہیں, مختلف قسم کے حصے ہوتے ہیں, لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں, گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں. جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اسے نماز پر کیا ملے گا, اسے صدقات پر کیا ملے گا؟ اس کو نماز پر کیا ملے گا, اس کو روزے پر کیا ملے گا, اس کو حج و زکات پہ کیا ملے گا, جس کا اسلام نے حصہ نہیں پڑا؟ کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے سوچو کہ یقینی اسباب کیا ہیں, غیر یقینی اسباب کیا ہیں, ان کے درمیان فرق کرو. ان کے درمیان یقین والا فرق کر سکے گا, ورنہ جسے یقین نہیں اسے تو یہ بھی نہیں خبر کہ مجھ پہ حالات کیوں آ رہے ہیں. اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے, جگانے کے لیے, متنبہ کرنے کے لیے. اگر حالات سے تنبیہ نہ ہو تو پھر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں. حالات تنبیہ کے لیے ہیں, جگانے کے لیے. اگر اس سے حالات اگر تنبیہ نہ ہو اور حالات سے صحیح راستے پر نہ آوے تو پھر مار کر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں. ایمان کی علامت ہے یہ کہ ایمان والا اپنے حالات کو اسباب سے نہیں جوڑے گا. ایمان کی علامت ہے. ایمان والا اپنے حالات کو اسباب سے نہیں جوڑے گا, بالکل نہیں. وہ اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑ لے گا, ایمان والا. اور بے ایمان کہ وہ اپنے حالات کو اپنے اسباب سے جوڑے گا, تو وہ جتنے حالات خراب ہوں گے اتنے اسباب زیادہ بنا لے گا. حالات جتنے خراب ہوں گے اتنے اسباب زیادہ بنا لے گا. یہ حالات ہیں, یہ ہتھیار لاؤ, یہ حالات ہیں, یہ ہتھیار لاؤ, یہ حالات ہیں, یہ مال لاؤ, یہ بیماریاں ہیں, یہ دوائیں لاؤ. بیماریاں یوں سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کے لیے دوائیں. ابھی ہم نے بیماریوں کا علاج اعمال سے نہیں کیا, اور ابھی ہمیں یہ نہیں خبر کہ کس عمل کے, کس عضو کے حکم کے ٹوٹنے سے کون سی بیماری آتی ہے. ایڈس مشہور بیماری ہے, کہیں سے آئی؟ شرمگاہ کا حکم ٹوٹنے سے پیدا ہوئی ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹے گا اس عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اللہ کا حکم ٹوٹنا ہی ہے. اس عضو میں بیماری آئی ہے, یہ اس عضو میں بیماری کا آنا, اس کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ہے. میرے بزرگوں دوستو, بہت عقل مندی کی بات اور بہت کامیابی کا راستہ وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو بجائے اسباب سے جوڑنے کے اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑ لو, تو حالات تربیت کر دیں. کیونکہ حالات و تربیت و ترقی کے لیے ہیں. حالات, تکلیفیں, بیماریاں, مصیبتیں, مقدمے, قرضے, یہ کہیں کے لیے ہیں؟ تربیت کے لیے, ترقی کے لیے, رخ صحیح کرنے کے لیے. لعلہم یرجعون, کہ ان کا رخ صحیح ہو جاوے, یہ صحیح راستے کی طرف پلٹ جاویں. تو حالات ترقی اور تربیت کے لیے ہیں, مگر حالات ترقی اور تربیت ایمان والے کی کریں گے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا اپنے حالات کو کہاں سے جوڑے؟ اپنے اعمال سے. اور بے ایمان کہ بے ایمان اپنے حالات کو جوڑے گا اسباب سے, کیونکہ اللہ نے ایمان والے کو احکامات دیے اور بے ایمان کو اسباب دیے. ہاں بالکل صاف بات ہے, نہ اس میں کوئی شک ہے, نہ اس میں کوئی شک ہے, اور نہ اس میں کوئی یعنی اس کے سمجھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے. اللہ نے اسباب دیے بے ایمانوں کو اور احکامات دیے ایمان والوں کو.
ایمان والوں کو احکامات اور بے ایمانوں کو اسباب. تو بے ایمان مطمئن ہے اپنے اسباب سے، جنہیں اللہ کی ذات عالی سے کہ سامنے حاضری کا کوئی یقین نہیں ہے، تو وہ دنیا کے اسباب سے راضی بھی ہو گئے، مطمئن بھی ہو گئے. قرآن کہتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وہ ہماری نشانیوں سے، ہمارے احکامات سے وہ غافل ہیں. اور ایمان والے کہ ہم نے ایمان والوں کو اسباب کے درجے میں اپنے احکامات دیے ہیں. پکی بات ہے. تو کیا ایمان والے اسباب نہیں اختیار کریں گے؟ کہ نہیں، ایمان والے تو حکم کی بنیاد پر اسباب اختیار کریں گے. تو یہ اسباب میں احکامات تلاش کریں گے، اور بے ایمان کہ وہ صرف اسباب تلاش کریں گے. ان کے سامنے تجارت ہے اور ایمان والے کے سامنے حکم ہے. ایمان والا یہ دیکھے گا کہ صحیح تلا ہے کہ نہیں اور صحیح ناپا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کامیابی کا سبب صحیح ناپنا ہے اور اس کے پاس کامیابی کا سبب وہ محض تجارت ہے. اس کے پاس کامیابی کا سبب سچائی ہے اور اس کے پاس کامیابی کا سبب تجارت ہے. غیروں کے پاس کامیابی کا سبب کیا ہے؟ تجارت. اور ایمان والے کے پاس سچائی. الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ مجھے سچائی نجات دے گی اور جھوٹ مجھے ہلاک کرے گا. یہ ایمان والے کی تجارت ہے. اور بے ایمان کے سبب تجارت ہے جس طرح چاہو کرو. جب ایمان نہیں رہے گا میرے دوستو تو پھر ہم بھی غیروں کے راستے پر تجارت کریں گے، غیروں کے طریقے پر. یہ سودی کاروبار کریں گے اور یہ کہیں گے دنیا دارالاسباب ہے. کیا کریں گے؟ سودی کاروبار. کیا کہیں گے؟ دنیا دارالاسباب ہے. سبب تو بنانا ہے کوئی نہ کوئی. تو اسباب بنانے میں حرام اسباب، ان کی زندگی میں حرام اسباب، وہ اسباب کے یقین کے راستے سے آئیں گے. حرام اسباب کہاں سے آئیں گے؟ اسباب کے یقین کے راستے سے. اور اگر سچائی سے کامیابی کا یقین ہے، ملکہ گنج کے ابرار اگر یہاں ہو فوراً تشکیل کے کامیاب پہنچ جائے. بات کے بیچ میں تو تمہیں ملکہ گنج کے ساتھی کو یہاں نہیں بٹھانا بیان میں؟ وہ تو میرے دوستو یقین تو خاص شکل سے بنے گا، تقریروں سے نہیں. کبھی یقین بنا کرتے. فرماتے تھے جب یقین کی بات ہو تو یقین کی بات میں ایسے کھو جاؤ کہ اپنے اندر کا شرک دکھائی دینے لگے. ایسے کھو جاؤ یقین کی بات میں کہ اپنے اندر شرک دکھائی دینے لگے. ایسے نہیں کہ یقین کی بات میں اور باتوں کو سوچیں. اسٹیشن نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ فلاں سے مل لے، فلاں جگہ پہنچ جائے. ہم تو ایک مقصد پہ جمع ہوئے ہیں. سنو میرے بزرگوں، اپنے آپ کو یقینی اسباب پر لاؤ. یقینی اسباب پر وہ آئیں گے جو ایمان کے حلقے قائم کریں گے. صحابہ کرام ایمان کے حلقوں سے اپنا ایمان بناتے تھے. وہ ایمان کے حلقے ختم ہو گئے. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اول تو یہ غلط فہمی کہ کلمے کی دعوت غیروں کے لیے ہے. ایک تو سب سے بڑا جو اس امت کے ساتھ حادثہ ہوا وہ یہ ہوا کہ کلمے کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے. ہم تو ہیں ایمان والے. ہمیں ایمان سے غافل کیا ہے ایمان کے دعوے نے. ہمیں ایمان سے غافل کیا ہے ایمان کے دعوے نے. ایمان کے دعوے نہیں، اللہ کو ایمان کی دعوت پسند ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرے اس پر تو اللہ رب العزت امتحان ڈال دیں. کیسے کہا تم نے کہا ایمان لے آئے؟
حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. نبی جی کہہ دیجئے ان سے لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دو کہ ایمان نہیں رہا، اسلام